جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 13 پڑھیں گے۔ اس کا آغاز سلسلہ ترغیب و ترہیب سے ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی 7ویں علامت، علماء و صلحاء سنت کے متبعین سے محبت کرنا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے سچے عاشق تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے باپ بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے معلم علماء، صلحاء اور سنت کے متبعین ہیں، وہ ہستیاں جو کونوا مع الصادقین کے مصداق ہیں۔ ان سے محبت کرنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، کیونکہ ایسے سچے عاشق رسول اپنے پیچھے نہیں چلا رہے ہوتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی نمونہ تھے۔ منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منافق باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، کیونکہ اس منافق نے غزوۃ المریسی سے واپسی پر کہا تھا کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو جو بڑی عزت والا ہے وہ نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، معاذ اللہ۔ اس نے عزت والے سے اپنا آپ مراد لیا تھا اور ذلت والے سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسے ہی وہ مدینہ پہنچا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار سونت کر شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہا کہ تو اپنی زبان سے کہہ کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں، ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب منافق باپ نے مذکورہ الفاظ ادا کیے تب انہوں نے راستہ چھوڑا۔ حضرت حویسہ اور محیسہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھائی تھے۔ ان دونوں میں چھوٹا ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک یہودی کے قتل پر آمادہ کیا تو اس کے بڑے بھائی نے کہا تم اس کو قتل کر دو گے؟ یہ تو ہمارا محسن ہے۔ تو اس نے کہا تو کیا ہوا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں تجھے بھی مار ڈالوں۔ پھر وہ بھائی اپنے گھر آیا اور انصاف سے سوچنے لگا کہ عجیب دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے، اس میں اتنی محبت ہے۔ پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ 3 سال تک وحی کا زمانہ رکا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام کلام اللہ لے کر نازل ہوئے
کہ اب توحید کا پیغام پہنچائیں۔ گھر والوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابزادیوں نے اسلام قبول کیا، اور ساتھیوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران 110 نمبر آیت۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ اسلام کا پیغام یہی ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور پوری امت کی بھی اصلاح کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پھیلانا ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ فقراء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کا اسلام قبول کرنا۔ یثرب میں ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ وہ شام وغیرہ سے تجارت کیا کرتا تھا اور اپنے مال تجارت کو یثرب میں آ کر فروخت کرتا تھا۔ وہ مال تجارت میں غلام وغیرہ بھی لایا کرتا تھا۔ انہی غلاموں میں ایک غلام سالم بھی تھا۔ تمام سامان تجارت فروخت ہو چکا مگر یہ غلام فروخت نہیں ہوتا تھا۔ اس غلام کو نہ عربی بولنا آتی تھی اور نہ وہ فارسی بول سکتا تھا۔ سلام بن جبیر سب کو باور کراتا کہ یہ لڑکا بڑا پھرتیلا ہے، اس کے حواس بہت تیز ہیں، اگر اچھا کھانا پینا مل جائے تو یہ بڑے کام کا ہے، لیکن کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ مدینہ کی تپتی دھوپ میں روزانہ وہ غلام کھڑا رہتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت سبیتہ بنت یعار کا گزر مدینے کے بازار سے ہوا۔ اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے اس غلام کو خرید لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شام اور مصر جیسی حکومت اس بچے کی حفاظت نہ کر سکی تو یثرب میں تو قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا ہے، یہاں پر یہ بچہ کیسے امن میں رہ سکتا ہے؟ کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس بچے کو اس کی ماں سے چھینا گیا ہوگا؟ وہ یہی سوچتی ہوئی اس لڑکے کو اپنے گھر لے آئی، اس کو بہت اچھا کھانا کھلایا، بہت اچھی پرورش کی۔ وہ عربی بھی بہت اچھی بولنے لگا، جس طرح یہودی نے سب کو باور کرایا تھا اسی طرح وہ بچہ شاطر دماغ نکلا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو حذیفہ شام سے تجارت کر کے مدینہ میں کچھ دن کے لیے ٹھہرے۔ وہاں ان کو پتہ لگا کہ فلاں عورت سبیتہ نے ایک غلام کو خریدا ہے اور اس نے اس کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ سالم غلام مدینہ میں مشہور ہو چکے تھے کہ ان کو کوئی خریدتا نہیں تھا، بس ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابو حذیفہ کا دل سبیتہ کی طرف مائل ہوا اور انہوں نے سبیتہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ پہلے تو سبیتہ نے انکار کیا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ابو حذیفہ کا تعلق قریش کے بڑے گھرانوں سے ہے، یہ لوگ حجاج کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، تو اس نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ نکاح کے بعد سبیتہ اور غلام سالم کو لے کر مکہ آئے۔ جب مکہ میں اپنی مجلس میں جاتے تو وہاں کچھ اجنبیت سی محسوس ہوتی کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ کسی سے پوچھتے تو کوئی جواب نہ دیتا۔ اصل میں ابو حذیفہ کے چند ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حذیفہ کے گہرے دوست تھے۔ ابو حذیفہ
فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی اور ابو حذیفہ نے مجلس میں نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حکیمانہ انداز سے اسلام کی دعوت دی اور فرمانے لگے، دیکھو تم مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو اور دنیا کے اسفار تم نے کیے ہیں، تمہیں زیادہ تجربہ ہے۔ یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا سوچو، جن کو ہم خود اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اپنے ہاتھ سے توڑ دیں، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ذرا اپنی عقل سے کام لو۔ ابو حذیفہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات دل میں گھر کر گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ساتھ سبیتہ اور سالم نے بھی اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی شان، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مدینہ منورہ بھیجا اور وہاں کی مسجد کا امام مقرر فرمایا۔ جب مدینہ شریف میں یہودی دیکھتے کہ کل کا غلام آج کا امام کیسے بن گیا، ان کا مذہب کیسا ہے کہ آقا اور غلام میں کوئی فرق ہی نہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تواضع اختیار کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت میں ضرور بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے دعوت توحید، انذر کے حکم کی تعمیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو دعوت توحید پہنچائیں، جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، اور جو مان جائیں ان کو خوشخبری سنائیں، کیونکہ نبی کا وظیفہ ہی ابشار یعنی خوشخبری اور انذار یعنی ڈر سنانا ہوتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پر چڑھے اور ندا دی، وا صباحا۔ عرب کے دستور کے مطابق کوئی مشکل امر پیش آتا تو لوگوں کو اس طرح جمع کیا جاتا تھا، سارے قریش، سارے مکہ والے آ گئے، جو نبی مانتے تھے وہ بھی آ گئے، جو نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تو سب مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سردارو، اے قریشیو، اے مکہ والو، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن لشکر لے کر بیٹھا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا، بالکل ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ کو 40 سال سے سچا اور عدل و انصاف کرنے والا پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھاتا ہوں، اگر تم وہ مان لو تو عرب و عجم تمہارے دروازے پر سر نگوں ہو جائیں گے۔ کہنے لگے، علمنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بتائیے ایسی کون سی بات ہے؟ وہ اس وجہ سے کہنے لگے کہ ان کو سرداری کا بڑا شوق تھا کہ اتنی بڑی سرداری کہ عرب اور عجم تابع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ فرمایا، مکہ والو، تمام غیر اللہ کو دل سے نکال دو، ایک واحد معبود کا اقرار کر لو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو سب اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب، یہ اس کی کنیت تھی، اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ علماء فرماتے ہیں ابو لہب انتہائی خوبصورت آدمی تھا، اس کے رخسار اتنے سرخ اور چمکدار تھے جیسے انگارے جلتے ہوں، اسی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ لہب انگارے کو کہتے ہیں۔ اس بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا، نعوذ باللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔
آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ یہ کلمہ ہمیں سنانا تھا؟ یہ کہہ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ چلو چھوڑو اس کو، اس کی بات نہ سنو۔ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کفار کی طرف سے ایذا رسانی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ روایت میں آتا ہے سب سے بڑا بدبخت ابو جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا، اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا تو قریش مکہ انتہائی نازیبا کلمات کہتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ ہمیشہ فرماتے، انما بعثت الرحمہ، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں کسی پر لعنت ملامت کیسے کروں؟ آخر ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا اور دھمکیاں دینے لگا۔ یہ معاملہ ایک کنیز بھی سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ قریش مکہ اتنے غضبناک ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ عورت دوڑی دوڑی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، ان کو بلا لائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، لیکن وہ بھی ایک عورت ٹھہریں، ان سب کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھیں؟ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے کہ قریش مکہ کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ پھر قریش مکہ سے کہنے لگے کہ اگر تمہیں ان کی بات نہیں ماننی تو مت مانو، لیکن لڑنے مرنے پر کیوں اتر آئے ہو؟ جس کنیز نے ابو جہل کی گستاخی سن لی تھی وہ فوراً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے کیا حرکت کی ہے؟ پوچھا کیا ہوا ہے؟ چونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے اور راستے میں یہ عورت ملی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا، حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے شکار کا تیر پھینکا اور تلوار لے کر دوڑے اور کہنے لگے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ تو دارالندوہ میں ہے۔ وہ دارالندوہ میں پہنچے اور آتے ہی تلوار کو الٹا کر کے ابو جہل کے سر پر مارا، جس سے خون بہنے لگا، اور کہنے لگے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو۔ اللہ کے نبی کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ تم نہ مانو، لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ بنو مخزوم، یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ جب بنو مخزوم کو پتہ چلا تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مقابلے کے لیے آ گئے۔ ابو جہل دنیاوی اعتبار سے بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ خبردار، حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری طرف سے ہی ہوئی ہے۔ اس طرح کہہ کر اس نے اپنے قبیلے والوں کے درمیان مزید اپنی دھاک بٹھا دی۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بتایا گیا اپنے حجرے میں ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہا، ابشر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تمام رؤسائے قریش کے سامنے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے اتنا بڑا کام کیا اور آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، میرے دین کا دفاع تھوڑی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔
اخلاق کریمانہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بہت طویل ہو گئی اور حالت نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کلمہ طیبہ کی تلقین فرمائی، لیکن باوجود کوشش کے کلمہ زبان سے جاری نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ ان کی بیوی عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں ان سے ناراض ہیں، شاید یہی وجہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ ان کی والدہ کے پاس جاؤ، اگر یہاں آنے میں ان کو تکلیف ہو تو میں خود ان کے پاس آ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ حسن اخلاق کے ساتھ ان کی والدہ کو طلب فرمایا کہ جس سے انکار ممکن ہی نہ تھا۔ والدہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے فرمایا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا؟ کہنے لگیں، نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ آگ جلاؤ اور ان کے بیٹے کو زندہ آگ میں ڈال دو کہ دنیا میں ہی جل کر اس کی سزا پوری ہو جائے، اور یہ دنیا کی آگ تو دوزخ کی آگ سے کئی درجہ بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے دریافت فرمایا، کیا تم اپنے بیٹے کو زندہ آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہو؟ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں آپ کی خاطر اس کو معاف کرتی ہوں۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کی بدولت ہی دین کی آبیاری ہوئی۔ یہاں ہمارا درس نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرما لیجئے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے